بزرگوں، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پرنور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے۔ اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ سے عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ حضرات گرامی، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے۔ ہر سمت ظلم و زیادتی کا دور دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، رعایا کو بادشاہ اور حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام اور نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام و ادب کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم اور زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جائے؟ کیا ان کے عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ اے نوجوانوں و بزرگوں، سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے۔ حدیث میں غور تو کر یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اگر ان پر ظلم و زیادتی اور برے سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو گے۔ برادران اسلام، اور کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرتی ہے، اللہ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی، نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس نوجوان اور چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی، پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی، آخرکار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتہ چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی تو ماں کے خلاف زہر گھولا تھا۔ پھر سارے واقعہ بیان کیا، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر
آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس میں یہی فرمایا گیا کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم خالق السماوات والارض اور پالنہار کی بندگی اور فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دینا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تمام صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من ادرک والدی عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنایا۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ برادران ملت، جس اولاد سے والدین ناراض ہے تو رب کائنات بھی اس سے ناراض رہتا ہے۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ 12 پر دیکھو تو حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدعا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رضا رب کی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی اولاد سے والدین رضامند ہے تو رب کائنات اس سے راضی، محسن انسانیت اس سے راضی، صحابہ کرام اس سے راضی، عرش الہی اس سے راضی، جنت و حور اس سے راضی، ملائکہ اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی اور ذرہ کائنات اس سے راضی۔ اور اگر نافرمانی اور گستاخی کرنے والا ہو تو خدا کی بھی اس پر لعنت، رسول کی بھی اس پر لعنت، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت، صحابہ کرام کی بھی اس پر لعنت۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بھری نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو حق تعالی اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں رب کائنات کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ عزیزان ملت، حدیث شریف پر غور کریے، صرف محبت بھری نظر سے دیکھنے کا اتنا ثواب ہے جو والدین کو ہم وقت خوش رکھنے اور اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کا درجہ رب کائنات کے پاس کتنا بلند و ارفع ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کے غشے گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماں کا حق باپ کے حق کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیوں نہ ہو، رب کائنات نے جو مقام ماں کو عطا کیا وہ باپ کو عطا نہیں کیا۔ ماں بچوں کے لیے تکلیف و مصائب برداشت کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے سختی کو برداشت کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کر دیتی ہے، ماں بچوں کے لیے
لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باپ بچوں کے خاطر قربانیاں نہیں دیتا، وہ بھی بچوں کے خاطر مصیبت کو اپنے سر پہ رکھ دیتا ہے، بچوں کی دلکش مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر اپنا وطن چھوڑتا ہے، پردیس کو اختیار کرتا ہے، روپے کما کر لاتا ہے، پھر بچوں کو تعلیم دیتا ہے، بچوں کو اچھا لباس پہناتا ہے، بچوں کو اچھا سے اچھا کھلاتا ہے، دن بھر مزدوری محنت کرتا ہے، ان روپیوں سے بچے کی راحت کا انتظام کرتا ہے۔ باپ بچوں کے خاطر ان تمام قربانیوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ باپ کی یہ تمام قربانیاں ماں کے اس وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس وقت ماں تم کو جنم دیتی ہے۔ برادران عزیز، والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ گناہوں حرکت کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ماں قبل میں ایک واقعہ بھی بتایا تھا، لیکن ایک صحابی ہے، بہت صالح انسان ہے جس کا نام علقمہ ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کو کثرت سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقہ ادا کرتے ہیں، اعمال صالحہ کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا انتقال کے وقت۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔